بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ آج کی ہم اس اسلامی معلوماتی ویڈیو میں ہم کربلا میں مقبرہ حضرت عباس کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جو دنیا بھر کے لاکھوں مسلمانوں کے لیے گہرے معنی رکھتی ہے۔ ویڈیو میں حضرت عباس کی زندگی اور بہادری پر روشنی بھی ڈالی گئی ہے۔ کربلا کی جنگ، المناک واقعات کے دوران ان کے تعاون پر بھی بیان کیا گیا ہے۔ تاریخ، متون اور عصری تناظر کا جائزہ لے کر ہمارا مقصد اس مقدس مقام کی اہمیت کا ایک جامع جائزہ فراہم کرنا ہے۔ ہم 9 حصوں میں حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی قبر کی تاریخ اور کربلا کی بہادری کے واقعات بھی بیان کر رہے ہیں، لہذا براہ کرم تمام حصوں کو دیکھیں اور اگر پسند آئے تو اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو دوستو، بنی نوع انسان کے ابتدائی دور سے ہی لوگوں نے اپنی معزز اور منفرد ہستیوں کی تعریف کے مختلف شکلیں دکھائیں۔ ان شکلوں میں سے ایک خوبصورت عمارتیں بنا کر ان کے مقبروں کی تقدس ہے جو زیادہ تر معاملات میں عبادت گاہوں کے طور پر لی جاتی ہے۔ قرآن کریم نے 7 سونے والوں کی کہانی بیان کرتے ہوئے اس واقعہ کا حوالہ دیا ہے۔ ہم نے ان کی کہانی کو عام کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ خدا کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ اس معاملے قیامت کے بارے میں آپس میں جھگڑنے لگے اور ان میں سے بعض نے کہا کہ آؤ ہم نوجوانوں کے سونے کی جگہ پر ایک عمارت بنائے۔ اکثریت اس جگہ مسجد کے قیام کی تجویز پر غالب آ گئی۔ اسی طرح کی عمارتوں کو لوگ برکت حاصل کرنے، احترام کا مظاہرہ کرنے اور وہاں مخصوص تقریبات اور عبادت کی رسومات ادا کرنے کے لیے مسلسل آتے رہے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام، ان کے جانشینوں اور اولیاء کی قبروں کی زیارت کا سوال ایک بلا روک ٹوک روایت رہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، عمل اور تصدیقوں سے نقل کی گئی ہے۔ اس کے باوجود اسلام سے تعلق کا دعویٰ کرنے والے بعض بدعتی عقائد نے اس نقطے سے متعلق مسائل کو جنم دیا ہے۔ گویا وہ واحد مسلمان ہیں جو مقبروں کی زیارت کے قانونی جواز پر یقین رکھتے ہیں۔ شیعہ پر یہ الزام لگایا گیا کہ انبیاء، ائمہ اور اولیاء کے مزارات کی زیارت کرنا، ان کی تعمیر کرنا، ان کے ذریعے درود حاصل کرنا جائز ہے۔ ان کے گرد دعائیں مانگنے اور دعائیں کرنا دیگر تمام اسلامی مکاتب فکر نے شیعہ کو ایسے عقائد میں شریک کیا ہے۔ نہ صرف حضرت عباس کے مقدس مزار پر شیعوں کی طرف سے زیارت کی جاتی ہے بلکہ دیگر اسلامی فرقوں کے مسلمانوں نے بھی اس مزار کی مسلسل زیارت کی ہے۔ اہل بیت کے معصوموں اماموں نے انبیاء، ائمہ اور اولیاء کے مقدس مقامات کی زیارت کی تصدیق کی ہے اور وہاں پر عمل کرنے کے مخصوص اصولوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ انہوں نے ایسے مزارات پر دعا اور سلام کی قطعی کلمات بھی وقف کیے ہیں۔ درحقیقت بعض افراد کے مقبروں پر مزارات کی تعمیر کا سوال ذاتی نظریات بارجحانات سے پیدا ہونے والا کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ درحقیقت یہ ایک الہی مرضی ہے جس کی بہت سی جدتیں ہیں۔ سب سے پہلے خدائے بزرگوں برتر نے اپنے مخلص بندوں سے وعدہ کیا ہے کہ ان کے نام اس دنیا میں بھی یاد کیے جائیں گے اور آنے والی دنیا میں بھی۔ اس دنیا میں ان کی ابدی زندگی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ان کے مقبروں پر خوبصورت عمارتوں کا ہونا ان کے حالات و طرز زندگی اور اپنے خالق سے تقوی کی یاد دلاتا ہے، کیونکہ ان متقی ہستیوں نے اپنی زندگی میں مثالی کردار ادا کیے ہیں۔ ان کے مزارات لوگوں کے ذہنوں میں ان کی مثالیں زندہ ہیں۔ اس زندگی میں، آنے والی زندگی میں خوشیاں جیتنے کے لیے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ مقدس مزارات پر دنیاوی افات سے دوچار ہونے والوں اور خدا پناہ مانگنے والوں کی پناہ گاہیں بن گئے ہیں۔ ایسے مزارات کی گنبدوں کے نیچے خدا سے تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں، توبہ کرنے والوں کی تمام چیخیں سنائی دیتی ہیں اور مدد کی متلاشیوں کی تمام فریادیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ مقدس مزارات آخرکار رب کے ساتھ تعلقات کی بحالی کا مرکز رہے ہیں۔ فرد کے خلاف بہت سے انقلابات اور مشترکہ غلط اور ناانصافی اور بہت سے خدا کی طرف لوٹتے رہے ہیں۔ مورخین نے تصدیق کی ہے کہ امام حسین علیہ السلام میدان جنگ میں شہید ہونے والے
اپنے سپاہیوں کی لاشوں کو اس مقصد کے لیے تیار کردہ ایک خاص خیمے میں لے جاتے تھے۔ مثال کے طور پر مورخین نے تصدیق کی ہے کہ حر بن یزید کو قتل کرنے کے بعد اس خیمے میں لے جایا گیا جہاں قتل ہونے والوں کو رکھا گیا تھا، اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے گھر کے چند نوجوانوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے علی کی لاش کو لے جائیں۔ وہ خیمہ وہ خود اپنے بھتیجے القاسم کی لاش کو اسی خیمے میں لے گئے۔ تو دوستو، کل ہم کربلا میں مقدس ترین مقام مقبرہ العباس کی دوسرا حصہ پیش کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔